زمانے جاہلیت کا عرب ایک ایسی سرزمین تھی جہاں انسانیت سسک رہی تھی۔ غلاموں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا، رنگ و نسل کی بنیاد پر انسانوں کی پہچان تھی۔ لیکن اسی سرزمین میں ایک کالے رنگ کا غلام ایسا پیدا ہوا جس کی صدا کو جنت میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے سنا۔ یہ واقعہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی، جو اسلام کی مساوات اور عظمت کا زندہ ثبوت ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مکہ میں امیہ بن خلف جیسے سخت دل مشرک کے غلام تھے۔ وہ تپتی ریت پر لٹائے جاتے، گرم پتھر ان کے سینے پر رکھے جاتے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ احد کہتے تھے۔ امیہ ان سے کہتا، لات و غزہ کو مان لو ورنہ جان سے مار دوں گا، مگر بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی صدا ہوتی، احد احد۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بلال کو خرید لو اور آزاد کر دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بڑی رقم دے کر بلال کو آزاد کیا۔ یہ اسلام میں پہلا غلام تھا جو ایمان کی وجہ سے آزاد ہوا۔ یہ آزادی دنیا کی نہیں، ایمان کی جیت تھی۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی تو مؤذن کے لیے کئی صحابہ کا انتخاب زیر غور آیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کو مؤذن بناؤ، ان کی آواز قیامت تک ایمان جگاتی رہے گی۔ اذان کی پہلی صدا اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینہ کی فضا گونج اٹھی، اور یہ وہ دن تھا جب رنگ، نسل، زبان سب پیچھے رہ گئے، صرف ایمان کو فوقیت ملی۔ جب جناب نبی کریم علیہ السلام مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو قریش کے سردار حیرت میں ڈوبے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ وہی بلال رضی اللہ عنہ جسے کبھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، آج کعبہ کی چھت پر اذان دے رہا ہے۔ ابو سفیان بولا، کاش میرے باپ ہوتے اور یہ منظر دیکھتے۔ یہ منظر اسلامی مساوات کی جیت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے اذان دینا چھوڑ دی۔ ہر بار اذان دیتے وقت جب وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے تو رو پڑتے۔ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ ایک رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، بلال تم ہمیں ملنے نہیں آتے؟ اگلے ہی دن مدینہ آ گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا، بلال ایک بار اذان دے دو۔ جب انہوں نے اذان دی تو مدینہ رو پڑا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب باہر نکل آئے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ شام میں وفات پا گئے۔ آخری وقت میں اہلیہ رو رہی تھی، مگر بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر تھا، واہ خوشی کا دن ہے، کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ اسلام رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر عزت دیتا ہے۔ غلامی کے پاؤں میں بیڑیاں تھی، مگر زبان پر احد احد تھا۔ یہی ایمان ہے جو اللہ کے لیے جیتا ہے، وہی تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔